السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اچھے حالوں میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آپ سب سے راضی ہو جائے، اور ہم سب کو بہترین طریقے سے اس صورت کو سیکھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. آمین یا رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل لي عملا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. آمین یا رب العالمین. جی تو الحمدللہ کل آپ لوگوں کا کوئز تھا اور مجھے بہت خوشی ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب سے قبول فرمائے. بہت ہی بہترین طریقے سے آپ لوگوں نے جو تھا اس کو سالو کیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے ہی آپ لوگوں کو مزید آپ کے اندر شوق پیدا کرے، آپ کو مزید سکھائے اور ایسا سکھائے جو آپ کے عمل میں اتنی خوبصورتی لے کے آئے کہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. انشاءاللہ اسی طرح ہر سنڈے کو جو ہے نا ہم لوگ کوئز رکھا کریں گے اور پورے ویک کا ہوگا. ٹھیک ہے، اب جیسے اس ویک کا کوئز اس سنڈے ہوا تھا، اب جو آج سے لے کر نیکسٹ سیٹرڈے تک ہم پڑھیں گے اس کا کوئز انشاءاللہ جو کمنگ سنڈے ہے اس کو ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے آپ کا علم بھی پختہ ہو جائے گا اور آپ کو خود بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو کتنا آ گیا اور آپ کتنا سیکھ چکے ہیں. چلیں الحمدللہ آج انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ آگے دیکھیں گے. پچھلے 2 دنوں سے ہمارا واقعہ افک کا چل رہا تھا کہ یہ جو آیات نازل ہوئیں ان کا پس منظر جو تھا وہ واقعہ افک کے متعلق تھا کہ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کس طرح سے الزام لگایا تھا. تو ہم لوگوں نے پرسوں آیت نمبر 11 کی جو تھی تفسیر دیکھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ لوگ جو بہتان گھڑ کے لائے ہیں کہ یہ جو ہے تم میں سے ہی ہیں، یعنی مدینہ میں ہی موجود لوگ تھے اور یہ منافقین تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا. لیکن کچھ مسلمان بھی ایسے تھے جو اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے اچھا ہے. اور پھر ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ کوئی بھی مصیبت کس طرح سے انسان کے حق میں خیر ثابت ہوتی ہے، اور یہ واقعہ کیسے جو تھا حضرت عائشہ کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں خیر ثابت ہوا. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ہر گناہ میں جس انسان کا جتنا حصہ شامل ہوگا اس کو اتنا ہی جو ہے بدلہ ملے گا، اس کو سزا اتنی ہی ہوگی. اور جو اس کام کو شروع کرنے والا ہے، برائی کو شروع کرنے والا ہے، اس کا جتنا بڑا حصہ ہے اتنا بڑا اس کے لیے قیامت کے دن عذاب ہوگا. ٹھیک ہے، اب آیت نمبر 12 سے انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے. یہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں ہی آیات چل رہی ہیں. انشاءاللہ آج ہم اس کو کور کر لیتے ہیں. آیت نمبر 12 دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لولا کیوں نہ، اذ جب، سمعتموہ سنا تم نے اسے، کسے، اس واقعے کو، ظن گمان کیا، المؤمنون مومن مردوں نے، والمؤمنات مومن عورتوں نے، بانفسہم اپنے بارے میں، خیرا اچھا، وقالوا اور کہا انہوں نے، ھذا یہ، افک مبین بہتان ہے کھلم کھلا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابھی ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی، جب تم نے یہ خبر سنی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بارے میں بھی اچھا گمان کرتے اور وہ فوراً سے کہتے کہ یہ تو کھلا بہتان ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں کیا تم نے. ٹھیک ہے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مومنین اسی ٹائم اس بات کا رد کر دیتے، کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ تھی. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کے لیے جو عورتیں پسند کر رہے ہیں، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے عورتیں رکھی تو ان میں نعوذ باللہ اس طرح کا تو کوئی عنصر شامل نہیں ہو سکتا نا. تو اس ٹائم پر یہ ایک طرح سے باقی مومنین کے ایمان کی بھی آزمائش تھی.
صحابہ کے ایمان کی بھی آزمائش تھی کہ وہ اللہ پر اور اللہ کے رسول کے بارے میں جو ہے کتنے زیادہ اپنے ان کے مائنڈ کتنے زیادہ کلیئر ہیں. لیکن وہی بات کہ کچھ لوگ شکار ہو گئے تھے اور پھر ہم پیچھے پڑ بھی چکے کہ ان میں کون کون تھا اور ان کے اوپر حد قذف بھی لگی. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، انصاری تھے، وہ ابو ایوب انصاری جن کا نام تھا. تو ان کی وائف نے نا ان سے پوچھا، یہ معاملہ ان کے گھر میں ہی ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ واقعہ ان کے گھر میں ہی ہوا تھا کہ اور کسی کو نہیں پتا، بس گھر میں ہی ان کے میاں بیوی کی آپس کی بات چیت ہو رہی تھی. ان کی وائف نے نا حضرت ابو ایوب انصاری سے پوچھا کیا آپ نے سنا ہے وہ جو حضرت عائشہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ بس اتنا ہی کہا تھا. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، اور انہوں نے فوراً سے کہا مگر یہ بہتان عظیم ہے. تو پھر انہوں نے اپنی وائف سے پوچھا کیا تم عائشہ کی جگہ ہوتی، عائشہ رضی اللہ عنہا کی جگہ ہوتی تو کیا تم ایسا کرتی؟ تو ابو ایوب انصاری کی جو وائف تھی انہوں نے کہا کہ بالکل بھی نہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ یہ ابو ایوب انصاری نے کہا تو حضرت عائشہ تو تم سے زیادہ افضل ہے. یعنی اب یہ جو آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا. آنا تو یہ چاہیے تھا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں یا رسول کی بیوی کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا. بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی، بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، کہ اپنے بارے میں اچھا گمان. یعنی کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو چاہیے تھا کہ جب انہوں نے یہ بات سنی تو خود کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھتے کہ اگر وہ ایسے جو ہیں پیچھے رہ گئے ہیں اور ان کی کوئی ہیلپ کرتا ہے تو کیا نعوذ باللہ انسان سوچ سکتا ہے کہ جو ان کی ہیلپ کر رہا ہو کہ اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی کام کرے. تو جب انسان اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کے دیکھے اور اپنے آپ کو جو ہے نہیں اس طرح سے سوچ سکتا کہ مجھ سے یہ کام ہو سکتا ہے، تو کیوں انہوں نے دوسروں کے بارے میں، خصوصاً حضرت عائشہ اور وہ جو صحابی تھے حضرت صفوان، ان کے بارے میں یہ گمان کیا. مومنوں کو تو کہنا چاہیے تھا ھذا بہتان عظیم یا ھذا افک مبین، کہ یہ جو ہے بہتان ہے کھلم کھلا. تو اب اس آیت سے کیا ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی اس طرح سے بات کرے، اور عموماً کرتے ہیں لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے بس اچانک سے ہی بات شروع ہو جاتی ہے، کبھی خاندان کی کسی عورت کے بارے میں، کبھی محلے کی کسی لڑکی کے بارے میں، کبھی کلاس فیلو کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی بات شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی بہت بڑی بڑی باتیں ان کے بارے میں ان کے پیٹھ پیچھے کہہ دی جاتی ہیں. تو اب مومن کون ہوتا ہے جو سننے والے جو بول رہا شخص اس کی باتوں میں ہاں نہیں ملاتا. ٹھیک ہے، مومن کیا کرتا ہے، اگر بات غلط ہے تو فوراً سے اس کا رد کرتا ہے، فوراً سے کہتا ہے کہ نہیں یہ درست نہیں ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم خاموشی سے سن لیتے ہیں اور پھر ہم لوگ گمان بھی کرنے لگ جاتے ہیں. ہاں یہ بندی کہہ رہی ہے تو ایسا ہوا ہی ہوگا، اب اس کو خواب تھوڑی آیا ہے، اس نے کچھ دیکھا ہوگا تو ہی کہا ہوگا. ہم اس کے جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ہم اپنے ذہن میں سارا امیج ویسا بنا لیتے ہیں، اس بندے کی پرسنالٹی کے بارے میں وہ رائے قائم کر لیتے ہیں. اور پھر جب ہم اس پرسن سے ملتے ہیں، اس بندی سے ملتے ہیں، ہمارے مائنڈ میں وہی ساری چل رہی ہوتی ہے کہانی جو ہم نے کسی سے سنی ہوتی ہے، خود تحقیق نہیں کی ہوتی، اور پھر ہمارا معاملہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہے. ہم ڈیلنگ کرتے ٹائم بھی بہت زیادہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں صرف سننا کس طرح سے انسان کے معاملات پر اثر انداز ہو سکتا ہے. ابھی آپ کو کوئی آ کے کہے کہ تم جن سے تفسیر پڑھ رہی ہو، یعنی میرے بارے میں آ کے کوئی کہے کہ یہ جو ہے غلط تفسیر کر رہی ہیں، یا یہ جو ہے کوئی بھی غلط بات منسوخ کر دے، اگلی دفعہ آپ کلاس میں آنے سے پہلے سوچیں گے ضرور کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں. اب کیا ہوا تھا کہ یک طرفہ بات سنی، تحقیق نہیں کی، لیکن وہ شیطان نے اندر ڈال دیا اور وہ بدگمانی اتنی بڑھتی گئی کہ آپ کو خیر سے محروم کر دیا گیا. مطلب یہ میں صرف ایک ایگزامپل دے کے سمجھا رہی ہوں کہ کس طرح سے لوگوں کی باتیں، خواہ ہم اس میں ہاں ملائیں بھی نہ، صرف سننا ہمارے اوپر کتنا زیادہ اثر انداز کر دیتا ہے. تو بہرحال یہاں پر جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کو کہو کہ 4 گواہ لے کر آؤ. اگر وہ 4 گواہ نہیں لاتا تو پھر ان کو واضح کو کہ یہ بہتان عظیم ہے، ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اب آج کے دور میں کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ اچھا ایسی باتوں پر یا ایسے اگر ہمیں کسی کے متعلق کہنا تو 4 جو ہے گواہ لے کر آنے چاہیے. تو اب اس صورت میں آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ پوچھیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، آپ نے دیکھا آپ کے ساتھ اور کس کس نے دیکھا ہے، آپ نے یہ بات اپنی کانوں سے سنی ہے، آپ کے ساتھ اور کس کس نے سنی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک پرسن نے دیکھا ہو، دیکھتے ہوئے اس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، یا سنا ہو تو سنتے ہوئے کوئی بات غلط ہو گئی ہو.
تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ گواہیاں رکھی ہیں نا، یہ بلا وجہ نہیں رکھی. ایک کی غلط ہو سکتی ہے، دو کی غلط ہو سکتی ہے، تین کی، لیکن چار کی غلط نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں، ہر حکم میں، ہر قانون میں بہت بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. تو بہرحال کیا کہنا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ نہ ہی ایسی باتیں سننی ہے، اور اگر سن لیں تو پھر کیا کریں گے کہ فوراً سے شٹ ڈاؤن کر دیں گے اس بات کو. اور وہی بات کہ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھیں. اب آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، لولا کیوں نہیں جاؤ بلائے علیہ اس پر باربعتی 4 شہداء گواہ، فاذ اور پھر جب لم نہیں یاتوا بلائے بالشہداء گواہوں کو، فاولئک تو یہی لوگ عند اللہ اللہ کے ہاں ہم الکاذبون وہ جھوٹے ہیں. تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ وہ اس بات پر 4 گواہ لے کر آتے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حضرت عائشہ پر بہتان بازی کی یا اس طرح کی باتیں کہیں، تو وہ 4 گواہ اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر جب وہ اپنے ساتھ گواہوں کو نہیں لے کر آئے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں. اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں. سچائی کا معیار کیا ہوگا، اس بات کو سچ کب مانا جائے گا، جب وہ 4 گواہ لے کر آئیں گے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں سوال آیا ہو کہ حد قذف کا تو حکم نازل ہی اب ہو رہا ہے. جب یہ واقعہ پیش آیا تو ان کو کیا پتا تھا کہ اچھا آپ 4 گواہ بھی لے کر آنے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 15 میں یہ حکم پہلے بھی نازل ہو گیا تھا کہ اگر تم میں سے کسی کو جو ہے شک ہو کہ کسی عورت نے جو ہے بدکاری کی ہے، تو کیا ہے کہ اب 4 گواہ لے کر آؤ. ٹھیک ہے. تو یہ حکم پہلے نازل ہو چکا تھا اور یہ وہاں کے لوگوں کو پتا تھا کہ اگر کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنی ہے تو 4 گواہ لانے لازم ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ جو ہے اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں. اب ہو سکتا ہے اگر اس واقعے کے علاوہ آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں کسی نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہو کسی کو یہ کام کرتے ہوئے، لیکن اب کیا ہے کہ گواہ نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے زبان سے یہ بات نکالنی ہے نا، گواہ لے کر آؤ، ورنہ تم جھوٹے ہو. خواہ تم نے دیکھا ہو، خواہ وہ واقعی ہوا ہو، لیکن تم گواہ نہیں لا رہے تو تم اللہ کے ہاں جھوٹے ہو. تو آپ اگر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 4 گواہ لاؤ، اور اگر 4 گواہ نہیں ہے تو اس کے جرم پر، اس کے گناہ پر پردہ ڈالو. ایسے ہی زبان کھول کے ہر جگہ پر جا کے نہ کہتے پھرو کہ فلاں نے یہ کام کیا، فلاں نے یہ کام کیا. اس سے زندگیاں تباہ ہوتی ہیں، اس سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اس سے تعلقات بگڑ جاتے ہیں. تو اب دیکھیں کتنی زیادہ حکمتیں ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹے. اور اس کے بعد پھر یہ جو منافقین تھے جن کی طرف سے یہ سارا ہوا تھا، یہ آیات جب نازل ہوئی تو واضح واضح پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عائشہ پر جو بھی بہتان لگایا گیا تھا منافقین کی طرف سے، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے گواہ نہیں لائے اور یہ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں. مومنوں کی بھی یہاں پر تربیت کر دی گئی کہ مومنوں کو کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کہنا چاہیے تھا. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا، وَلَوْلَا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، لمسکم یقیناً پہنچ جاتا تمہیں، فی ما اس میں جو افضتم پڑ گئے تھے تم، فی ہی جس میں، عذاب عظیم عذاب بہت بڑا. کہ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو کیا ہونا تھا، تم جس کام میں یا جس بہتان بازی میں پڑ گئے تھے تو تمہیں دنیا اور آخرت میں بڑا عذاب پہنچتا. اب یہاں پر اللہ کے فضل سے کیا مراد ہے، اللہ کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ یہ قوانین جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے دیے، یعنی قذف کا، کہ اگر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قذف کا حکم نہ نازل کیا ہوتا کہ جو ہے اگر کوئی اس طرح سے دیکھا تو 4 گواہ لے کر آئے گا، اگر یہ حکم نہ ہوتا تو کیا ہونا تھا، ہر کوئی یہ بات کرتا رہتا، اور کیا ہوتا کہ لاشعوری میں وہ اپنے سر بہت بڑا گناہ کما رہا ہوتا. کیونکہ ایک نبی کی بیوی کے بارے میں ایسی زبان یوز کرنا، ایسی باتیں کرنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اور کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حکم نہ ہوتا تو کیا ہوتا کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے اوپر جو ہے بہت بڑا عذاب پہنچتا. اور یہاں جو بات ہو رہی ہے نا، لمسکم فی ما افضتم یقیناً پہنچ جاتا تمہیں اس میں جو افضتم تم پڑ گئے تھے. افضتم ہوتا ہے کہ کسی چیز میں بہت زیادہ مشغول ہو جانا.
جیسے کوئی نیوز ہو پھیلے اور کیا ہے کہ ہر پرسن کی زبان پر بس وہی نیوز ہو. اب آج کوئی دیکھ لیں، آج جیسے یہ لاک ڈاؤن کا ہوا، ہر بندے کے اسٹیٹس پہ آپ کو یہی نیوز نظر آ رہی ہوگی، ہر بندے کی زبان پہ آپ کو یہی تذکرہ نظر آ رہا ہوگا. یہ ہوتا ہے افستم، کہ ایک بات پھیلی ہے اور ہر بندہ اس میں مشغول ہو گیا. ٹھیک ہے، کانسیکوینسز نہیں دیکھے ہمارے بات کرنے سے، یا ہم کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ یا کیا نقصان ہو سکتا ہے. بس پڑھ گئے ہیں تو وہی بات کہ کہہ لیں کہ خوشی تھی اتنی زیادہ کہ بس ہر زبان پر اب یہ بات ہے. تو اسی طرح وہاں پر بھی سمجھ لیں کہ یہ ایک ہاٹ ٹاپک بن گیا تھا، کہ وہاں پر ہر طرف اس طرح کی چہم گوئیاں ہونے لگ گئی تھیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اللہ نے قذف کا حکم نہ اتارا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات خود اس طرح سے نازل نہ کی ہوتی، تو کیا ہوتا کہ وہ لوگ لا علمی میں یہ گناہ کرتے ہی جاتے کرتے ہی جاتے کرتے ہی جاتے، اور پھر کیا ہے کہ اپنی دنیا اور آخرت خود ہی تباہ کر بیٹھتے. ظاہر ہے نبی کی بیوی پہ تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے چنی ہوئی بندی تھی، وہ تو تھی ہی پاکیزہ. لیکن لوگ جو زبان اس طرح کی یوز کر رہے تھے اور جس کے بارے میں یوز کر رہے تھے، ظاہر ہے لوگوں کو تو پھر فرق پڑنا تھا، ان کے انجام پہ تو فرق پڑنا تھا. تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے جو ہے قذف کا قانون اتارا، یہ آیات اتار کے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات نازل کر دی. اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 15، اس جب تلقونہ تم لے رہے تھے اسے، کسے لے رہے تھے؟ یعنی اس واقعے کو. اور یہ جو کیا کون لے رہا تھا؟ بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں سے. اس جب تلقونہ تم لے رہے تھے بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں سے، وَتَقُولُونَ اور تم کہہ رہے تھے بِأَفْوَاهِكُمْ اپنے منہوں سے، ما وہ جو لیسا نہیں تھا لکم تمہیں بھی جس کا علم کوئی علم، وَتَحْسَبُونَهُ اور تم سمجھ رہے تھے اس کو ہیناً معمولی، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا. اور جب تمہاری زبانیں وہ باتیں لے رہی تھی اور تمہارے منہ جو تھے وہ باتیں کر رہے تھے، کون سی باتیں؟ جس کا تمہیں بھی علم نہیں تھا اور تم اس کو بہت معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا. اب یہاں پر اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ دیکھیں نا، اس تلقونہ، جب تمہاری زبانیں اس بات کو لے رہی تھی، اور پھر آگے کہا وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے. بات تو ایک ہی ہے نا، الفاظ تو منہ سے ہی نکل رہے ہیں، زبان سے ہی نکل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ہی بار کہہ دیتے کہ تمہاری زبانیں یہ سب بول رہی تھی جن کا تمہیں علم ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری زبانیں لے رہی تھی اور پھر تمہارے منہ بھی اس بات کو کہہ رہے تھے. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کوئی بات سنیں اور آپ لاشعوری طور پر اپنی زبان پر وہ لے آئیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے اس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ نہیں، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسے نہیں کہنا تھا. آپ اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں، آپ بند کر لیں، آپ اس کا کفارہ دے دیں، آپ معافی مانگ لیں. لیکن اس کے بعد دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ آپ بار بار اپنا منہ کھول کے وہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پہلے زبان پر وہ بات آئی، پھر منہ کھولے گئے، باقاعدہ آگے پھیلایا گیا اس چیز کو. ایسا کیوں نہیں کیا کہ زبان پر آتے ہی اپنا منہ بند کر دیتے؟ ہوتا ہے نا کہ ہم بولتے بولتے کچھ رک جاتے ہیں، کوئی بات ہمارے مائنڈ میں آ جاتی ہے کہ نہیں ابھی یہ بات نہیں کرنی، حالانکہ وہ الفاظ ہمارے منہ میں ہوتے ہیں لیکن ہم روک دیتے ہیں. تو ایسے کرنا چاہیے تھا، زبان پر بات آئی بھی تو خود کو روک دینا چاہیے تھا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری زبانوں پر یہ بات آئی، تم نے پھر منہ بھی کھولے اس پر، ما لیس لکم بہ علم جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں، اس کے باوجود تم زبان سے نکال رہے تھے. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا اور تم سمجھ رہے تھے کہ اس کو بہت معمولی، تمہارے نزدیک یہ کوئی عام بات تھی، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی بڑی بات تھی، بہت ہی بڑی بات، کہ ایک نبی کی بیوی کے بارے میں اس طرح سے کوئی بات کی جائے. لوگ اس کو بس ایک سکینڈل سمجھ رہے تھے، ایک ہاٹ ٹاپک سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ کوئی عام بات نہیں تھی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ کہ ان چیزوں کے پیچھے، ان باتوں کے پیچھے تم نہ پڑھو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، کیونکہ بے شک کان، آنکھ، زبان اور دل سے جو ہے سوال کیا جائے گا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کہ ان السمع کان، بصر آنکھ اور دل،
ان سے جو ہے سوال کیا جائے گا۔ تو اب ہمیں کیا بات یہاں سے سیکھنے کو مل رہی ہے کہ جن باتوں کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو ہم اپنی زبان بند رکھیں، ہم اس پر زبان نہ کھولیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لا علمی میں ہم کوئی ایسی بات کر جائیں جو اللہ کو بہت بری لگے، اور ظاہر ہے جب کوئی بات اللہ کو بری لگ رہی ہے تو ہماری تو خیر نہیں ہے نا پھر۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنی عام روٹین میں کتنی باتیں ایسی بول جاتے ہیں سوچے سمجھے بغیر، اور ہمارے لیے وہ بہت بالکل معمولی سی بات ہوتی ہے۔ ہم کسی پر کوئی بھی الزام لگا رہے ہیں، ہم کسی کو ہرٹ کر رہے ہیں، ہم کسی پر طنز کر رہے ہیں، ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم کسی پر بہتان بازی کر رہے ہیں، ہم کسی کو گالی دے ہم آپ نے بہت سے لوگوں کو سنا ہوگا اچھا بہن بھائیوں کو گالی دینے میں کیا ہوتا ہے؟ وہی بہن بھائی بھی تو مسلمان ہیں، کیا ان کے معاملے میں ہمارا حساب نہیں ہوگا؟ ہماری زبان سے ایک ایک لفظ نکلتا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے، خواہ ہم اپنے بہت قریبی بندے کو کہہ رہے ہوں، بے شک وہ قریبی بندہ مائنڈ نہ کرتا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ چیز بڑی بات ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنی زبانوں کو جو ہے نا درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ حدیث کو آپ کو میں نے پہلے بھی سنائی تھی کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے بدلے اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں، اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتے ہیں، اور اس بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ اتنی اچھی بات کی ہے، وہ نارمل جو ہے نا بس بات کر دیتا ہے اچھی۔ اور اسی طرح اسی حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایک شخص اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جس کو وہ بہت معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے، سیریس ہی نہیں لے رہا ہوتا، اس کے نزدیک وہ عام سی بات ہوتی ہے جسے سب کرتے ہیں، اور وہ ایسی بات منہ سے نکال دیتا ہے، اور اللہ کو وہ اتنی ناگوار گزرتی ہے کہ اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتے ہیں، اور آتا ہے کہ جہنم کی گہرائیوں میں اس کو پھینک دیتے ہیں۔ صرف زبان سے نکلنے والے کلمات انسان کے انجام کو، اس کی آخرت کو اس طرح سے برباد بھی کر سکتے ہیں اور آخرت کو سنوار بھی سکتے ہیں۔ تو کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ انشاءاللہ میں لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ زبان کی حفاظت اتنی زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اصل ایمان والا انسان جو ہوتا ہے نا، اصل تقوی والا جو انسان ہوتا ہے نا، وہ اپنی زبان کے معاملے میں بہت کانشیس ہوتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ آپ کے اندر ایمان کتنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے آپ کے اندر تقوی کتنا ہے، اور آپ اللہ سے ڈرنے والے کتنے ہیں، آپ بس یہ دیکھیں کہ میری زبان پہ کنٹرول کتنا ہے۔ بہت سے لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ سے ساری نیک کام کر لیتے ہیں، لیکن زبان کے معاملے میں آ کے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ غصہ بہت آتا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی میں غصے میں کیا کیا بول جاتی ہوں، بس اس نے بات ہی ایسی کر دی تھی، اس لیے مزہ تو کھانا تھا نا، منہ تو بند کروانا تھا نا، اس لیے بول دیا۔ اور بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے غلطی کی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میری بات کی وجہ سے سامنے والے کو اذیت ہوئی ہے، لیکن ہم اپنی انا کو لے آتے ہیں، معافی نہیں مانگتے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اس دن آپ کو حدیث سنائی تھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر والی، جس میں انہوں نے اپنے غلام کے بارے میں ایک بات ہی کی تھی کہ یہ ایسے سویا ہوا ہے جیسے گھر میں سویا ہو، حالانکہ وہ ایک تبصرہ تھا، کوئی غیبت وغیرہ بھی نہیں، تبصرہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم نے جو ہے وہ سارا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کچھ کھانے کو دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو واپس بھیج دیا تھا کہ جو ہے ان کو جا کے کہو تم کھانا کھا چکے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ کب؟ ہم نے تو نہیں کھایا۔ یہ دونوں پھر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تمہارے دانتوں میں مجھے اس غلام کا گوشت نظر آ رہا ہے، یعنی تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ اور پھر اسی حدیث کے آخر میں تھا کہ ان دونوں نے کہا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے، کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے بخشش مانگے اللہ سے، آپ ہمارے لیے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے استغفار کرتے تو ظاہر ہے وہ تو قبول ہونی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا تو صرف وہی غلام ہی کر سکتا ہے، یعنی جس کے بارے میں یہ بات کی وہی پرسن تمہارے بارے میں اللہ سے معافی مانگے گا، تمہیں معاف کر کے اللہ سے معافی مانگے گا، پھر وہ معافی قبول ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ہرٹ ہوا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی اذیت کا شکار ہو گیا ہے، آپ کی وجہ سے کس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، تو آپ معافی مانگ لیں۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ ہمارے اندر فوراً سے گلٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد اگر ہم کہیں کہ میں کیوں معافی مانگوں، مجھے تو ایسے کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر ہم اپنی تعویلیں دینے لگ جائیں، انا کو بڑا کر لیں، تو وہی بات ہے، پھر ہم یہاں تو معافی سے محروم ہو ہی گئے، آخرت میں ہمیں اس بندے کو اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔ اور آپ دیکھیں ہم کتنی محنت کر کر کے نیکیاں کماتے ہیں، وہ بھی تھوڑی بہت کماتے ہیں، اب کیا وہ بھی قیامت کے دن ہم کسی اور کو دے دیں جب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی؟ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اور اصل تقوی یہ ہے کہ آپ کی زبان محفوظ ہو،
آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں ہو. ہم عورتوں کو بہت زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، سوچے سمجھے بغیر بس زبان سے ہم نے بات نکالنی ہوتی ہے. آپ نے بہت سی ماؤں کو سنا ہوگا اپنے بچوں کو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہیں غصے میں آ کے. کبھی ایک وقت ہوتا ہے جب انہی بچوں کے لیے وہ رو رہی ہوتی ہیں، اللہ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اولاد دے، اور جب اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے تو پھر کیا کہہ دیتے ہیں، انہوں نے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. اور بعض اوقات تو مائیں بد دعائیں دیتی ہیں کہ یہ میری نظروں سے دفع ہو جائے یا مر جائے. اس طرح کی ایسی ایسی باتیں کرتے ہوئے بھی انسان کو سوچنا چاہیے، کوئی بھی قبولیت کا وقت ہو سکتا ہے. تو بہرحال زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے. اور ایک اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری امت کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو تو معاف کر دیا ہے جب تک وہ دل اور زبان پہ نہ آ جائیں. یہ مفہوم ہے حدیث کا کہ اگر آپ کے مائنڈ میں کسی کے بارے میں کوئی غلط خیال لایا، کوئی وسوسہ آیا، شیطان نے کوئی چیز ڈال دی، بدگمانی ڈال دی، آپ کسی کے بارے میں ججمنٹل ہونے لگ گئے ہیں، تو اب کیا آپ کا کام ہے کہ آپ جو ہے فوراً سے استغفار کر لیں، فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں کہ آپ کا جو ہے دھیان ہٹ جائے، آپ کے مائنڈ میں جو بھی اس طرح کی نیگیٹیوٹی آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن اب کیا ہے کہ آپ اس کو زبان پر نہ لے کر آئیں. اگر آپ زبان پر لے آئیں گے تو بس پھر پکڑ شروع ہو جائے گی. اور بعض اوقات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ اس لیے ایسی بات کری تھی، مجھے لگتا ہے اس کی نیت یہ تھی. ہمیں لگتا ہے، کیسے لگتا ہے بھائی، ہمیں کون سا غیب کا علم ہے. اور پھر یہاں پر دیکھیں تو نبی کے گھرانے کے بارے میں ایسی بات بالکل بھی مومنوں کو زیب نہیں دیتا. اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 16 میں کیا کہہ رہے ہیں، وَلَوْلَا، اور کیوں نہ، اذ جب، سمعتموہ، سنا تھا تم نے اسے، قل تم کہا تم نے، ماں نہیں، یکون ہے، لنا ہمارے لیے، ان یہ کہ نتکلم ہم کلام کریں، بہذا اس بات کے ساتھ، سبحانہ کا پاک ہے تو، ھذا یہ، بہتان ہے، عظیم بہت بڑا. حالانکہ اس طرح کی ملتی جلتی آیت پیچھے ابھی ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ابھی جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو تم نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا، تم نے اس ٹائم پر فوراً سے کیوں نہیں بول دیا کہ یہ افق مبین ہے. اب وہی سیم بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں دوبارہ کر رہے ہیں، اور کیوں نہ جب تم نے سننا اسے تو کیوں نہیں تم نے کہا کہ ہمارے لیے یہ بات کرنا جو ہے جائز نہیں ہے، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم یہ بات کریں. سبحانہ کا پاک ہے تو، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہتان عظیم ہے. دوبارہ سے وہی بات. تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری تھی. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم کسی معاملے سے یا کسی بات سے اتنے زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں، ہم بار بار وہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا، تم نے ایسا کیوں کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم بار بار وہ چیز کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سامنے والے کو ایک بار بات کہنا بھی سمجھ آ جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ چیز ہمیں ہرٹ بہت زیادہ کی ہوتی ہے. اس چیز کے بارے میں ہم نے سوچا اتنا زیادہ ہوتا ہے، وہ چیز ہمارے نزدیک عام نہیں ہوتی ہے، معمولی نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی دوبارہ اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ بات معمولی نہیں تھی. تم نے جب اس کو سنا تو تم نے کیوں نہیں اس ٹائم پر کہا کہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم یہ باتیں کریں. سبحانہ کا پاک ہے تو، ھذا یہ، بہتان عظیم، یہ تو بہتان عظیم ہے. تو اب اس آیت سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی خود تربیت کرتے ہیں، خود سکھاتے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کس موقع پر کیسا ری ایکشن ہونا چاہیے تمہارا. اس کے بعد پھر دیکھیں کہ مومن کو زیب نہیں دیتا. آپ دیکھیں کہ اگر ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہاں میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں، میں اللہ سے محبت کرتی ہوں اور میں اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں، ہم ایمان کا دعویٰ کرنے والے، ہم خود کو مومن کہتے ہیں، تو ہمیں بالکل زیب نہیں دیتا کہ ہم اس طرح سے بیٹھ کر اپنی مجلسوں میں کسی اور کے بارے میں باتیں کریں، خواہ وہ غیبت کی سینس میں ہو، خواہ وہ کسی کے بارے میں بہتان تراشی ہو، خواہ کوئی بھی بات ہو، کسی کے پیٹھ پیچھے کرنا. یہ مومن کو زیب نہیں دیتا، بالکل بھی زیب نہیں دیتا. اگر ہم ایسی باتیں کرتے ہیں اور ہماری زبانیں عادی ہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، پھر ہمارا ایمان مشکوک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے اس بات کو سٹاپ کرنا تھا اور کیا کہنا تھا، سبحانہ کا پاک ہے تو، ھذا یہ، بہتان عظیم، یہ بہتان ہے بہت بڑا. اب یہاں پر دیکھیں مومنوں کو یہ کہنا چاہیے تھا، مومنوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے لیے زیب نہیں کہ ہم یہ بات کریں، پاک ہے تو. اب یہ تو کا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف. اگر آپ اس لائن کو، اس ترجمے کو غور سے دیکھیں تو
ہم جب کسی کو تم کہہ کے مخاطب کرتے ہیں نا کہ تم ایسے تم ویسے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سامنے والا پرسن حاضر ہے، وہاں پر موجود ہے۔ اب یہاں مومن کا جو کلمہ بتا رہے ہیں اللہ کہ مومن منافق کو کیا کہتا جب اس نے یہ بات سنی، کوئی بھی مومن جو تھا اس ٹائم انہوں نے یہ بات سنی تو وہ کیا کہتا کہ بس سٹاپ، ہمارے لیے زیب نہیں دیتا کہ ہم یہ بات کریں، سبحانہ کا پاک ہے تو۔ حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ کیوں کہا سبحانہ کا پاک ہے تو؟ انسان حاضر ہے، اس سے بات کرتے کرتے نسبت چلی گئی اللہ کی طرف کہ پاک ہے تو، اور پھر وہی بات ھذا بہتان عظیم، یہ ہے بہتان عظیم۔ تو سبحانہ کا جو ورڈ آیا پاک ہے تو، یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ مومن جو بھی بات کرتا ہے، جو بھی بات سنتا ہے، جو بھی وہ ری ایکشن دیتا ہے، وہ اللہ کو اپنے سامنے حاضر پا کر کرتا ہے۔ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری بات سن رہے ہیں، میں جو بھی بولوں گا، میں جو بھی کہوں گا، میں جو بھی سوچوں گا، وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر اس نے کہا سبحانہ کا پاک ہے تو، یعنی اللہ تو سن رہا ہے نا، تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو جب تک ہمارے مائنڈ میں، ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ نہیں جاتی نا کہ ہاں میری زبان سے ہر لفظ نکلا میرا رب سن رہا ہے، اس کو کیسا لگ رہا ہوگا، جب تک ہم یہ بات سوچتے نہیں ہیں، اس بات کو سیریس نہیں لیتے کہ ہاں میں نے اللہ کو اپنی اس بات کا جواب دینا ہے، تب تک ہم اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اللہ کو حاضر اور ناظر، اللہ کو سمیع اور بصیر مانیں گے تو ہماری زبانیں قابو میں آئیں گی، ویسے نہیں آئیں گی۔ جس کو ڈر ہی نہیں ہے کہ اس کی پکڑ ہونی ہے، جس کو اللہ کا ہونا یا نہ ہونا جس کے لیے برابر ہے، وہ کیسے اپنی زبان کو کنٹرول کرے گا؟ وہ تو بولتا جائے گا جو اس کے مائنڈ میں آئے گا، جو اس کے دل میں آئے گا۔ تو یہاں پر ایمان والوں کا ایک طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کو حاضر مانتے ہوئے ہر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سبحانہ کا پاک ہے تو اے اللہ، اس کا مطلب ہے کہ ان کے مائنڈ میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت ہی بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، ان کے تعودوا، تم نہ کرنا دوبارہ، لمثلہ اس جیسا، ابداً کبھی بھی، ان اگر کن تم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے۔ یعظکم نصیحت کرتا ہے تمہیں، نصیحت یعظکم جو یہاں پر آیا نا ورڈ، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے واو عین ظا، وعظ۔ یہ ایسی نصیحت ہوتی ہے جس سے سامنے والے کا دل جو ہے نا وہ نرم ہو کے پگھل جائے، یعنی نرمی سے نصیحت کرنا، اس طرح سے نصیحت کرنا کہ سامنے والا پرسن سوچنے پر مجبور ہو جائے، سامنے والے پرسن کا شعور جاگ جائے، وہ عمل کی طرف راغب ہو۔ آپ نے سنے ہوں گے نا واعظین، وہ واعظ ہے، وہ بہت اچھا واعظ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے نصیحت کرنے والا ہے لوگوں کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نرمی کے ساتھ سمجھاتے ہوئے، لوگوں کا شعور جگاتے ہوئے نصیحت کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ نصیحت کرتا ہے تم کو کہ آئندہ تم ایسا نہ کرنا، کبھی بھی ایسا نہ کرنا، اگر تم مومن ہو۔ اب یہاں پر شرط لگا دی، اگر تم خود کو ایمان والا کہتے ہو تو تمہارے لیے زیب نہیں دیتا کہ تم دوبارہ ایسی باتیں کرو، دوبارہ سے ایسے معاملات میں پڑو، دوبارہ سے ایسی باتوں پر اپنی زبان کھولو۔ اور جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، یعنی مومن سے اگر ایک غلطی ہوتی ہے نا تو وہ کام وہ بار بار نہیں کرتا۔ تو بالکل یہی بات ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ جو ایک دفعہ غلطی ہو گئی بار بار اس کو جو ہے دہرایا نہ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ آگے آیت جو ہے کمپلیٹ نہیں آئی، میں اگلا امیج شیئر کرتی ہوں۔ جی، آیت نمبر 18، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لَكُمْ تمہارے لیے، الآیات آیات کو، وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ، علیم علم والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اور بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا اور خوب حکمت والا ہے۔ کہ یہ پیچھے جتنی بھی باتیں گزری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکمت پر مبنی تھی، کہ جو ہے اس نے واضح واضح تمہیں سمجھا دیا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں لگ رہا تھا کہ یہ بات درست ہے، لیکن اللہ علیم ہے، وہ خوب جانتا تھا کہ کیا بات حق ہے اور کون جو ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ اور وہ حکیم اس طرح سے کہ اس نے جو ہے اس طرح کی آیات نازل کر کے جو ہے
سکھا دیا ہم مومنوں کو کہ ہمیں آئندہ ایسی سچویشنز میں کیا ری ایکشن دینا ہے، ایسی بات چیت ہو تو ہمیں کیا جواب دینا ہے، اور اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہم نے خود کبھی بھی ایسے معاملات میں نہیں پڑنا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے علم اور اللہ کے حکیم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ہر چیز بہت پیار سے، بہت نرمی سے سمجھاتا اور سکھاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ایک یہ بھی ہوتی ہے ہر آیت میں، ہر حکم میں، ہر نصیحت میں، کہ سامنے والا پرسن جو ہے اس کو اس کی عقل پر وہ بات جو ہے نا وہ فٹ آ جاتی ہے، عقل میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ ایسی باتیں نہیں کرتے کہ جو انسان کو کنفیوز کر دیں. ٹھیک ہے، آپ نے اب تک دیکھے ہوں گے جتنے بھی احکامات تھے وہ سب، ان سب پر ہماری عقل جو تھی نا جھک گئی، ماننے کو تیار ہو گئی کہ ہاں اگر اللہ نے یہ حکم رکھا ہے نا تو اس کے پیچھے یہ حکمت ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو واقعی بہت فتنہ ہو جاتا، ہر طرف بہت زیادہ فساد ہو جاتا. لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے جو ہے سب کچھ ویسا ہی رکھا جیسا کہ اللہ کے بندوں کے لیے ضروری تھا. ٹھیک ہے، میری آواز سب کو کٹ کٹ کے آ رہی ہے؟ ٹھیک آ رہی ہے. جن کو آواز کٹ کے آ رہی ہے وہ اپنا نیٹ کنیکشن چیک کریں. 1.5 منٹ کے بعد یہ میٹنگ بند ہو جائے گی. تب تک جو آپ لوگوں نے سوال کیے میں ان کا جواب دے دوں. اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو اگلی میٹنگ میں احادیث سناؤں گی زبان کی حفاظت پر. تو کائنڈلی آپ سب فوراً سے جوائن کر لیجیے گا کیونکہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ احادیث ہیں. ٹھیک ہے، اچھا سوال آیا ہوا کہ آج کے دور میں 4 گواہ جو لے کر آنے کو کہیں اگر وہ سچے نہ ہوں، اور اگر ہم نے صرف دیکھا ہو بس تو 4 گواہ کیسے لے کر آئیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جتنی بھی حدود ہیں، یہ جتنے بھی قوانین ہم نے پڑھے، یہ تب نافذ ہوں گے جب اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی شریعت ہوگی. اب جب اسلامی شریعت ہی نہیں ہے، کوئی آپ سے ڈیمانڈ ہی نہیں کرے گا کہ 4 گواہ لے کر آؤ، کیونکہ ظاہر ہے اس نے کون سے قرآن کے مطابق سزا دینی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے میں کیا کرنا ہے یہ میں اگلی میٹنگ میں بتاتی ہوں. جی، تو اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ احادیث کی روشنی میں ہمیں زبان کی حفاظت کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ نجات کا ذریعہ ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی. یہ نجات دنیا میں بھی کئی مسائل سے ہو سکتی ہے، کئی مشکلات سے ہو سکتی ہے، اور یہ نجات آخرت کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے. انسان خاموش رہ کر اتنا نہیں پچھتاتا جتنا وہ بعض اوقات بولنے کے بعد پچھتاتا ہے. اس لیے اس حدیث میں بڑی حکمت ہے کہ خاموشی اختیار کرنا انسان کو نجات دلا دیتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ زبان کی حفاظت کرنا گویا جنت کی ضمانت پانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنے 2 جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی اور 2 ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، یعنی اس کی حفاظت کی، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو دیکھیں گارنٹی کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. پھر دیکھیں افضل ترین مسلمان کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں میں افضل آدمی کے متعلق پوچھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو یہاں بھی گویا زبان کی حفاظت آپ کو مسلمانوں میں افضل ترین مسلم بنا دیتی ہے. پھر زبان کی حفاظت کے بغیر انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو جائے. کیا مطلب ہے کہ جب تک ہم اپنی زبان کی اصلاح نہیں کر لیتے، اپنی گفتگو، اپنے کلام، تو تب تک ہمارا دل جو ہے یا دل کے اعمال جو ہیں وہ سدھر نہیں سکتے، اور جب تک ہمارے دل کی اصلاح نہیں ہوگی تب تک ہمارا ایمان بھی سیدھا نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ صدری، کہ اے اللہ
میرے دل کو ہدایت دے، وسدد لسانی، میری زبان کو سیدھا کر دے، واسلل سخیمۃ صدری، اور میرے سینے کا جو کینہ ہے اس کو دور کر دے۔ تو ہمیں اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ زبان کی درستگی کے ساتھ ہی تمام اعضاء کی درستگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے تمام اعضاء اس کی زبان سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈر، ہم بھی تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی ہوگی تو ہم بھی سیدھے ہوں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ پھر زبان کی حفاظت اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، یعنی جو اس نے بات کی وہ بالکل لاشعوری طور پر کہہ دیتا ہے، لیکن اس کے سبب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ اور بعض اوقات بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات بولتا ہے اور اس کی بھی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اس کے سبب وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ تو گویا سوچ سمجھ کر بولنا یہ کتنا ضروری ہے کہ لاشعوری طور پر بولنا بعض اوقات انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے۔ پھر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان والا کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ یعنی آپ نے زبان کا استعمال کرنا ہے نا، تو اس میں آپ کے پاس صرف اور صرف دو آپشنز ہیں کہ یا تو آپ بولیں تو اچھا بولیں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، جس سے دوسروں کا دل خوش ہو، جس میں آپ دوسرے کو خیر کی بات، نیکی کی بات بتائیں یا کوئی بھی اچھی بات، یا پھر دوسرا آپشن کیا ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ تیسرے آپشن کی گنجائش ہی نہیں کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ ہم جو ہے وہ غیبت کریں یا چغلی کریں، ہم جو ہے دوسرے کا مذاق اڑائیں یا طعن و تشنیع کریں یا گالیاں وغیرہ دیں، تو اس کا تو کوئی آپشن ہی نہیں بنتا، کیونکہ یہی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں زبان کی حفاظت سے انسان کو جہنم سے بھی نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ یہ کافی لمبی حدیث ہے جس کے آخر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس پر ان سب کا دار و مدار ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو روک رکھ۔ کیا فرمایا؟ کہ اس کو روک رکھ۔ میں نے عرض کیا کیا ہم زبان سے جو گفتگو کرتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے۔ یہ ایک عربی محاورہ ہے، کوئی بد دعا نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ جہنم میں لوگوں کو ان کی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی تو اوندھے منہ گرائیں گی، یعنی ہم جو زبان سے بولتے ہیں، جو کھیتیاں لگاتے ہیں، انہی کی وجہ سے انسانوں کو اوندھے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں فتنوں سے نجات کا ذریعہ۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس طرح ممکن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سما لے، یعنی تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلو، اور اپنی غلطیوں پر خوب آنسو بہاؤ۔ یعنی 3 کاموں میں نجات ہے، اپنی زبان کنٹرول میں رکھیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اپنی غلطیوں پر خوب رویا کریں۔ پھر اس شخص کا بہترین اسلام قرار دیا گیا جو زبان کی حفاظت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین مسلمان ہونے کے لیے کسی شخص کا لا یعنی باتوں کو ترک کر دینا ہی کافی ہے۔ یعنی بہترین مسلمان کون ہے؟ جو فضول باتوں کو، جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان تمام باتوں کو جو ہے وہ ترک کر دیتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہماری گفتگو میں نا 90% حصہ بس وہ باتیں ہوتی ہیں جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کبھی ہم ادھر کی بات کر رہے ہیں، کبھی ہم دوسرے بندے کی بات کر رہے ہیں، کبھی ہم ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن میں ایک تو یہ کہ ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے، دوسرا ہمارا جاننا یا ان کے متعلق بولنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔
ہم صرف زبان کے چسکے کی خاطر ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کر رہے ہوتے ہیں. تھرڈ پرسنس کو ڈسکس کرنا، خاندان میں ہونے والے معاملات کو ڈسکس کرنا، مطلب لا یعنی باتیں، سمجھ رہے ہیں، کہ جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. پھر دیکھیں ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا. وہ دیکھے گا کہ اس کی زبان نے وہ تمام پہاڑ ملیا میٹ کر دیے ہیں، اور انسان گناہوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، اور وہ دیکھے گا کہ اللہ کے ذکر اور اس جیسی چیزوں سے وہ گناہوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے. تو گویا زبان کا اچھا استعمال اور زبان کا برا استعمال، اسی پر انحصار ہے ہمارے انجام کا. جو شخص کثرت سے اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہے، اس شخص کے لیے بہت بشارتیں ہیں. ایسا انسان دنیا میں بھی پرسکون رہتا ہے، اور ایسے انسان جو ہے وہ آخرت میں بھی اچھا انجام پائے گا. اور دوسری طرف وہ شخص جو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، وہ اسی زبان کی وجہ سے جو ہے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دے گا. آپ دیکھیں کہ وہ حدیث آپ سب نے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا جو نماز، روزہ، تہجد وغیرہ اور صدقہ خیرات میں بہت مشہور تھی. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو کثرت سے صدقہ کرتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، اور پھر وہ مشہور ہو جاتے ہیں اپنی اس عبادات کی وجہ سے. تو وہ عورت بڑی مشہور تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس عورت کے انعمال کا ذکر کیا گیا، اور پھر ساتھ ہی بتایا گیا لیکن یا رسول اللہ وہ اس کا ہمسایہ جو ہے نا وہ اس سے اذیت میں ہے، یعنی وہ اپنی زبان کے ذریعے اپنے ہمسائے کو اذیت دیتی ہے. تو ان تمام عبادات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. جبکہ آپ کے سامنے ایک اور ایسی عورت کا ذکر کیا گیا جو پوری سوری ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ میں، صدقات میں، اور لیکن اس کے ہمسائے کو اس سے کوئی اذیت نہیں، یعنی وہ اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہیں دیتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے. تو آپ دیکھیں یہ ہمسائے تو چلو دیوار کے پار کے، لیکن جو ہمارے گھر میں ہی رہنے والے ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے جو روم شیئر کر رہے ہیں، ہمارے گھر کو شیئر کر رہے ہیں، ہمارے گھر والے لوگ ہیں، ہمارے فیملی ممبرز ہیں، یہ تو ہمسائے سے بھی زیادہ ہم پہ حق رکھتے ہیں نا. تو اگر ہم اپنی ذاتی عبادات تو کریں لیکن اپنی زبان سے ان کو اذیت دیں، ان کا دل دکھائیں، اور ان کو چھوٹی چھوٹی بات پہ طنز کریں، تانے دیں، ان کا مذاق اڑائیں، اور ان کو شرمندہ کریں، سب کے سامنے ان کی بے عزتی کریں، یا کچھ بھی ایسا جن سے ان کو اذیت ہو، تو آپ دیکھیں کہ وہ اذیت دینے والا عمل ہمارے تمام نیک اعمال کو ضائع کر دے گا. تو زبان کا سخت ہونا اور زبان کا تیز ہونا یہ بڑا ہی خطرناک عمل ہے. اور جس شخص کا یہ معاملہ ہو جائے نا کہ وہ زبان کے معاملے میں محتاط نہ ہو، تو اس کے دل کو سخت ہونے میں دیر نہیں لگتے، کیونکہ جو ہم بولتے ہیں وہ دوسرے کے اوپر تو بعد میں اثر انداز کرے، وہ سب سے پہلے ہماری اپنی ذات کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ سب سے پہلے ہماری آواز ہمارے اپنے ہی کان سن رہے ہیں نا، اور وہ آواز کا، الفاظ کا جو ایک اثر ہے وہ اندر ہمارے خود دل کو متاثر کر رہا ہے. تو ہم اچھا بولیں گے تو انشاءاللہ اس کا اچھا اثر اپنے اندر محسوس کریں گے، اور اگر ہم برا بولیں گے اور دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا اور اس کی تحقیر کرنا اور اس طرح کی ساری چیزیں کرنا، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم لوگ خود ہی جو ہے وہ اس اذیت کا شکار ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا شعور بخشے کہ ہم سوچنے سے اپنے بولنے کا آغاز کریں. وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی بولنے سے پہلے ہم سوچیں کہ ہم کیا بولنے جا رہے ہیں. تو یہی احتیاط تقویٰ ہے. تو انشاءاللہ ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ زبان کی حفاظت کی جو یہ دعا میں نے آپ لوگوں کو بتائی، یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی ہو جائے گی. تو اس کو آپ یاد کریں اور اس کو انشاءاللہ اپنے نماز کے سجدوں میں کثرت سے مانگیں تاکہ ہماری زبانوں کی حفاظت ہو. اور نمبر 2 پہ آپ ضرور اپنا جائزہ لیں کہ میری زبان کے معاملے میں یا میرے اخلاق میں کون سی ایسی عادت ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے. مطلب میرا بولنے کا انداز کہیں ہارش تو نہیں، بہت زیادہ میں کہتے ہیں نا تند رو ہونا یا
یا سخت مزاج ہونا، یا بس اگلے کو لاجواب کر دینا، اتنا سختی سے، اتنا جھڑک کے بات کرنا. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس خاندان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے رہنے والوں کو نرمی عطا کر دیتا ہے، اور پھر جس کو نرمی عطا کر دی گئی وہ خیر کثیر پانے والا ہے. اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس شے میں نرمی ہو تو وہ اس شے کو خوبصورت بنا دیتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ نرم مزاجی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے. تو ہماری زبان، ہمارا لہجہ یہ بہت نرم ہونا چاہیے، اور یہی سنت مطہرہ ہے نا، یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے جو ان کی محبت کا اور ان کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں ان کا اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے، اور اخلاق میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے ان کے دشمن بھی ان کے جو تھے وہ ایسے جان نثار دوست بن گئے، صحابہ بن گئے. تو یہ صرف ان کی زبان کی نرمی اور ان کے محبت بھرے جو ان کے تعلقات تھے، ان کے پیچھے صرف یہی وجہ تھی. تو آج ہمارے گھروں میں محبتیں نہیں ہیں، سکون نہیں ہے، دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ہیں، بغض ہے، اس طرح کی ساری بیماریاں. اور وجہ کیا ہے؟ آپ غور کریں گے تو آپ کو ان ساری چیزوں کا ایک ہی جو ہے نا سبب نظر آئے گا، اور وہ کیا ہوگی؟ زبان کی سختی. ہم سوچے سمجھے بغیر سامنے والے کو بول دیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کو سکون سے بھر دے، اور اللہ ہماری ذات کو دوسروں کے لیے پرسکون اور باعث سکون بنائے. اللہ ہماری زبان کو نرمی عطا فرمائے، اور ہم سوچ کر بولنے والے ہوں، ہم اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے ہوں. باقی غیبت، چغلی اور اس طرح کے طعن و تشنیع، یہ ساری چیزیں تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ان کا کتنا زیادہ نقصان ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین یا رب العالمین.